بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے اس وقت ٹاپک بدع پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگراموں میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں کلیئر تو نہیں کی، ایک کی چیز کا تو اشارہ کیا اور ایک چیز پر مکمل گفتگو کی۔ اشارہ میں نے اس بات کا کیا تھا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہوتا ہے، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو وہ بدعہ سیئہ ہوتا ہے، اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں تفصیلاً اس پر آگے چل کر گفتگو کروں گا، لیکن سبل السلام سے اسماعیل یمنی کی کتاب سے میں نے آپ کو اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب راہ سنت سے بتایا تھا کہ ان احباب کے نزدیک جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، خلفائے راشدین کے عمل سے یا ان کے کام سے شریعت میں کسی بات کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین یا صحابہ کی بات اسی وقت حجت ہوگی جب اس کے پیچھے قرآن و سنت کا ایویڈنس ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ سے دکھاؤ یہ ایک محض فیشنی بات ہے۔ اسی طرح میں نے قاعدہ جلیلہ سے حافظ ابن تیمیہ سے بھی آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ ایک تو میں نے کچھ اشارہ اس بات کا کیا تھا، اور دوسرا میں نے تفصیل سے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں کچھ ایسے عمل کیے جن کا کرنے کا حکم نہ خدا نے دیا تھا نہ مصطفیٰ نے دیا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کچھ عمل صالح کار خیر جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتے تھے وہ کام خود کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کاموں کے کرنے پر بشارتیں دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین، محدثین نے بھی نیک عمل کار خیر، نیک عمل صالح کیے، اور وہ اعمال بھی اللہ کے قرب کے لیے کیے اور وہ جائز تھے۔ لہٰذا یہاں سے یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ جو کام فلاں زمانے میں ہو وہ تو خیر ہو سکتا ہے اور جو فلاں زمانے میں نہ ہو وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا صحابہ کے زمانے میں کوئی کام نہ ہوا تو وہ بدعت ہوتا ہے کہ نہیں، اور جو اس پر دلیل دی جاتی ہے اس کا تو میں اگلے پروگراموں میں جا کر انشاءاللہ تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ لیکن میں نے اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام نیا نہیں ہوتا جس کو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست نیا کہتے ہیں، بلکہ وہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے جو حکم ہیں جو آلریڈی اسٹیبلش ہوتا ہے شریعت کے اندر، اس کا ایک نیا فارم یا حیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ کام وہی ہوتا ہے جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں اصل موجود ہوتی ہے، یہی بات علماء مانتے ہیں۔ کن کن علماء نے اس کو کہا انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ تو یہ پچھلے پروگرام کے ساتھ میں نے تسلسل آپ کے سامنے کیا۔ آج میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے حدثہ، حدثہ، اور اس کا معنی بھی لفظ بدعہ کی طرح نئی بات ہوتا ہے، لیکن صرف کسی چیز کا نیا ہونا قابل جرم نہیں ہوتا۔ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برے کاموں سے، نئے برے کاموں سے منع فرمایا تو ان کے اندر لفظ احداث کا استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جس طرح لفظ بدعہ کو عام کرتے ہیں کہ جہاں بدعہ آ گیا
وہیں اس سے مراد غلط ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں بڑی تفصیل سے پیچھے آپ کو بتا آیا ہوں لفظ بدعہ کے اوپر۔ تو چونکہ وہ حدثہ کا لفظ بھی آتا ہے، اس لیے ان احادیث کے اندر جب احداث کا لفظ، حدث کا لفظ آتا ہے تو بس وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ جو بھی نیا کام وہ برائی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو فرمایا ہوتا ہے تو وہاں شر الامور المحدثات وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ساتھ برائی کا اور غیر عمل صالح کا لفظ ہوتا ہے۔ صرف حدث نئے ہونے کی وجہ سے وہ کام برا نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور کتاب الجمعہ کے اندر امام مسلم کا یہ حدیث ہے، کتاب الجمعہ کے اندر حضور کے خطبے کے بارے میں۔ یہ میں اس کو اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، اگلے پروگرام میں اس پر پوری حدیث کو پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تو آپ اما بعد کہتے، پھر فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لفظ ہیں کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو برے کام نئے نئے لوگ شروع کرتے ہیں، اور کلّ بدعۃ ضلالہ، اور ساتھ لفظ دلالہ آیا ہے کہ جو نیا برا کام ہے وہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں لفظ احداث آ گیا ہے، شر الامور محدثاتها، تو محدث کا لفظ آ گیا اس لیے چونکہ نیا کام کی بات ہے۔ تو وہ اس حدیث کو لاتے ہیں کہ دیکھیں حضور نے برے کاموں کو بدعت فرمایا اور ان کو برا فرمایا، حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں، وہاں شر الامور محدثاتها، کہ برے کام، نئے کام جو برے ہوں، اور پھر کل بدعۃ دلالہ ساتھ فرمایا جو نیا کام برا ہو۔ یہاں شر کا لفظ بھی ہے اور دلالہ کا لفظ بھی ہے، یعنی بدعہ بھی وہ بری جو نئی ہو اور دلالہ ہو، اور احداث بھی، حدث بھی وہ برا، نیا وہ برا جو برا، جو نیا برا، نیا وہ برا ہے جو نیا ہو اور ساتھ برا ہو، صرف برا نیا ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جہاں محدث کا لفظ آتا ہے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں دیکھیں یہ نیا ہو گیا اس لیے یہ برا آ گیا۔ تو میں نے آج اس موضوع پر کے اوپر چند گزارشات آج کے درس میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق اور عنایت سے۔ یہ قرآن کریم سے میں آپ کو تلاوت کر رہا ہوں، اب میں یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 ہے، جس کے اندر یہی وہ محدث کا لفظ آیا ہے، کیونکہ ہمارے دوست وہ شر الامور محدثاتها، وہ شر کو تو چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ محدث کو لے لیتے ہیں، جو کہ محدث آ گیا لہذا میلاد بھی محدث، جمعرات کا ختم بھی محدث، یہ ذکر اجتماعی طور پر کرنا وہ بھی محدث۔ یہ تو میں اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا کہ یہ محدث بنتے ہیں کہ نہیں، ان کی اصل قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں، وہ تو آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ آج میں لفظ محدث کو بتاتا ہوں کہ بدعت کی طرح اس سے بھی ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے، اس کا رعب ڈالا جاتا ہے، لیکن دیکھیں اس کی حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2، وہ محدث کا لفظ تو 2 میں ہے، لیکن میں پہلی آیت کی بھی تلاوت کرتا ہوں حصول ثواب اور برکت کے لیے، اور یہ قرآن کریم، یہ سورۃ انبیاء کی پہلی آیت جو ہے، میری قرآن کریم کے جو اکثر میں گنگناتا رہتا ہوں اپنے طور پر، جن آیات کو گنگنانے کا یہ مطلب میں تلاوت کرتا لیتا ہوں، مزے لیتا رہتا ہوں، ان میں یہ ایک پہلی آیت بھی ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، گو براہ راست اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، وہ آیت نمبر 2 کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت تو بہت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوْرِدُونَ، وہ پھر بھی کس قدر غفلت میں ہیں اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا
کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں حق سے، حساب کا وقت تو بالکل قریب آ گیا۔ عقائد کے اعتبار سے تو یہ آیت ان کے لیے تھی، لیکن اگر غفلت اور اعمال صالحہ میں غفلت کرنے کے معنی میں ہوں تو پھر یہ ہم سے مخاطب ہے آیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو حساب کا وقت تو بہت قریب آ گیا اور تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس وجہ سے میں اس آیت کی اپنے طور پر تلاوت کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ اب جو میرے موضوع سے متعلق آیت ہے وہ دوسری ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، محدث جو نئی نصیحت آتی ہے، تو وہ مشرک کیا کرتے ہیں، الا استمعوا وہم یلعبون، تو اسے وہ کھیل کود ہی میں سنتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو محدث ان کے پاس آتی ہے، یہاں من ذکر ربہم محدث، جو محدث نہیں آتی ہے تو وہ اس کو کھیل کود میں سنتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب محدث کیا ہے، کس طرح سے نصیحت آتی تھی، تو پورا کلام پاک، پورا قرآن جو نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، اس کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کی طرف توجہ نہ دیتے۔ تو قرآن کی آیات کو اس آیت کے اندر محدث کہا گیا ہے۔ اب وہ جی ہر جمعے میں خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبے کے اندر مکہ میں، مدینہ میں، پوری دنیا میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست، وہ جو کتاب الجمعہ کی میں نے پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدث کی طرف نہ جاؤ، نئے کام کی طرف نہ جاؤ، اور اس سے مراد ان کی میلاد یا جمعرات کا ختم ہوتا ہے، یا اجتماعی طور پر ذکر کرنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لفظ محدث۔ اب اگر لفظ محدث اتنا ہی برا ہے تو اللہ کے بندو، قرآن کی آیات کو اللہ محدث فرما رہا ہے کہ جب بھی میں نئی آیت بھیجتا ہوں تو یہ اس کو توجہ سے نہیں سنتے۔ اس کا مطلب ہوا لفظ محدث برا نہیں ہے، یہ ڈراؤنا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن پورا ہی محدث ہے، وہ نیا ہے، اس معنی میں کہ یہ قرآن کی آیات پہلے نہیں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو حضور کے ذریعے سے جب لوگوں تک پہنچایا تو وہ محدث تھیں، وہ احداث تھیں، وہ نئی باتیں تھیں۔ اب میں دوسری آیت قرآن کی پڑھتا ہوں، سورہ الشعراء اور آیت نمبر 5۔ تقریباً وہی آیت ہے جو میں پہلے پڑھ آیا ہوں، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ روح گردانی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ محدث آ گیا، اور اس محدث سے مراد قرآن ہے، لہٰذا جو نئی بات بری ہو وہ شر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دلالہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سیئہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جب نئے ہونے کے ساتھ برا آ جائے تو وہ بری بن جائے گی، نئے ہونے کی وجہ سے نہیں، جبکہ اس کی اصل قرآن و سنت میں ہو، بری تب وہ بنے گی، وہ شر ہوگی، وہ دلالہ ہوگی، وہ سیئہ ہوگی، چونکہ اس کا فارم قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے وہ بری ہوگی۔ لفظ محدث کی وجہ سے نہیں کہ وہ نہیں ہے اس لیے بری ہوگی۔ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، اب میں قرآن کی ایک تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پورے قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے بارے میں اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا احسن الحدیث، اچھی حدیث۔ اور یہ جو لفظ حدیث ہے یہ بھی اسی حدثن سے حدثہ سے نکلا ہے، یعنی پورے قرآن کو اس کے اندر، اس آیت کے اندر محدث کہا گیا ہے،
احداث کہا گیا ہے، پورا قرآن ہی محدث ہے، پورا قرآن ہی نیا ہے۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ جہاں محدث لفظ آ جائے تو وہ بھاگ جائیں وہاں سے، اس ایریے میں کھڑے نہ ہوں، اس مسجد سے نکل جائیں، اس مدرسے سے نکل جائیں۔ اگر وہ ٹی وی پر لگا ہوا ہو جہاں محدث کی بات ہو رہی ہو تو ٹرن آف کر کے چینل کو چینج کر دیں۔ اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو پورا قرآن محدث ہے، پورا قرآن احداث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محدث اس کو فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث اس کو فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے، اسی طرح جس طرح اپنی ذات میں لفظ بدعہ برا نہیں ہے، اس طرح سے یہ لفظ بھی برا نہیں۔ مجھے اپنے آپ پر کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر علماء خدا نہ کرے کوئی عالم میرے پروگرام کو سن لے تو وہ مجھے ٹیلی فون کر کے تو وہ مجھے یہ کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی مسئلہ بیان کرنے والا ہے کہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ محدث قرآن پورا احداث ہے، احسن الحدیث ہے، یہ بھی کوئی لفظ بتانے والا کس کو نہیں پتا۔ لیکن اگر کوئی عالم میرا پروگرام سنے تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ مجھے فون نہ کریں۔ مجھے بھی یہ پتا ہے، لوگوں کو بھی یہ پتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس احداث کے لفظ سے، حدث کے لفظ سے اور محدث کے لفظ کو اتنا برا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی خیال نہیں کیا گیا یہ تو پورا کلام خدا محدث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فرمایا ہے۔ چونکہ شبہ ڈالنے والے دوستوں نے شور اتنا کر دیا ہے تو میں اس شور کو کم کرنے کے لیے، اس غصے میں کمی واقع کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں دوسری بات آپ کو قرآن کے بعد بتاؤں۔ حدیث ہے لفظ، حدیث بھی اسی سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا، حادثہ، یہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے۔ ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب حادثے کو حادثہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے، تو چونکہ وہ ہوا ہے، نیا ہے، اس لیے اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ اب حدیث کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، اب حضور کی حدیث کو حدیثیں کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ کا وہ ارشاد پہلے موجود نہیں تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان جو نطق وہ اس کے اندر جو ہوتا ہے، جو وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ وحی خدا ہوتا ہے، اور حضور نے وہ پہلے ارشاد نہیں فرمایا ہوتا، تو جب وہ نئی بات ہوتی ہے تو اس معنی میں وہ حدیث ہوتی ہے۔ اور اگر احداث کا مطلب، حدث کا مطلب، حدثن کا مطلب جہاں محدث آ جائے اس سے دوری بھاگنا چاہیے، پھر تو احادیث کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے محدثات ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے صحیح مسلم کی یا دیگر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کتاب اللہ اور ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثات سے بچو۔ یہ جھوٹ ہے، حضور نے نہیں فرمایا محدثات سے بچو، نہیں۔ پھر میں لفظ پڑھتا ہوں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، جو شریر، جو غلط ہو ان محدثات سے بچو۔ اسی طرح وَكُلَّ بِدْعَةٍ نہیں فرمایا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ دلالہ فرمایا ہے کہ ہو بدعت ہو دلالہ، بچو اس سے، ہو نیا کام ہو دلالہ، بچو اس سے، ہو محدثات لیکن ہو شر الامور، بچو ان سے۔ لیکن اگر ہو کلام خدا اور ہو کلام مصطفیٰ اور ہو محدثات، ہو احداث، ہو نئے، تو ان کو لے لو، ان کے لینے لینے کا نام اور پڑھنے کا نام ہی تو اسلام ہے، اسی کا نام ہی تو ایمان ہے۔ تو اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے بدعت کے لفظ کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا۔ اب میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، باب الاعتصام۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بدعت پر میں موضوع گفتگو کر رہا ہوں تو کئی لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ یہ بدعت کے اوپر اتنا زور دے رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے، حسنہ ہوتی ہے، بہت شر ہوتی ہیں، دلالہ ہوتی ہیں، تو وہ جو جو احادیث ہوتی ہیں کہ ان کا جن کے اندر حدیث کے بدعہ کی مذمت کی گئی ہے یا احداث کی مذمت کی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ تو وہ پڑھتا نہیں،
تو آگے چل کر انشاءاللہ میں اس کو ان حدیث کو بھی پڑھوں گا، پھر میں بتاؤں گا ان کا مطلب کیا ہے۔ آج میں لفظ احداث اور حدث اور محدث پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ لفظ اپنی ذات میں بدعہ کی طرح برا نہیں ہے۔ باب الاعتصام کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو باب ہے، اس باب کا نام ہے باب الاحکام التی تعرف بالدلائل وکیف، جو احکام دلائل سے پہچانے جاتے ہیں، یہ باب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، یہ بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل علی رسولہ احدث تقرؤونہ مہدا لم یشب وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ۔ دو بار اس کے اندر احداث کا لفظ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اہل کتاب سے، قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ بعض جو نئے مسلمان لوگ تھے، اس بات کی میں وضاحت کر دوں، وہ تاریخی معاملات کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں ان کو بھی وہ مذہبی سمجھتے تھے، اس لیے نئے مسلمان کبھی کبھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے، وہ سمجھتے یہ کہ یہ بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کہ ابھی وہ اتنی پختگی نہیں ہوئی تھی، تابعین کے زمانے کی یہ بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب خبر پہنچی تو وہ کہتے ہیں کئی قال کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم یہ ان سے کیوں پوچھتے ہو، ان اہل کتاب سے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری کتاب ہے، جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی ہے، احدثو تقرؤونہ، اب یہاں لفظ احدث آیا ہے کہ تمہاری کتاب نئی کتاب ہے، وقد حدثکم ان اہل الکتاب، اور بدلوا کتاب اللہ، اور جو تم اہل کتاب سے پوچھتے ہو، جو وہ تم کو نئی بات بتاتے ہیں، وہ اپنی کتاب سے بتاتے ہیں، ان کی کتاب تو بدل گئی، انہوں نے بدل دی۔ تو یہاں یہ اس کے اوپر سینکڑوں احادیث ہیں، ایک نہیں، میں صرف تو ایگزامپل کے طور پر ایک پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سینکڑوں اس کے اوپر ہیں کہ احدثو کا معنی صرف نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے احدثو تقرؤونہ کہا کہ انزل علی رسولہ احدث تقرؤونہ، کہ یہ جو تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس نے احدث کا لفظ احداث کا فرمایا کتاب اللہ کے لیے، تو اپنی ذات میں یہ لفظ برا نہیں ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے لغات الحدیث، یہ وحید الزماں حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے لغات الحدیث کے اوپر۔ اصل میں یہ کتاب اس طرح سے ہے کہ النہایہ، علامہ ابن اسیر کی کتاب ہے النہایہ، جو لغت کی کتاب ہے، اس کا انہوں نے کچھ ترجمہ کیا اور اس کے بعد کچھ اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں، تو کچھ حصہ تو ہوتا ہے اس کے اندر ابن اسیر کا، اور کچھ حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ مترجم کہہ کر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ثابت یوں ہوتا ہے کہ یہ بھی ابن اسیر نے لکھی ہیں، حالانکہ وہ علامہ ابن اسیر نے نہیں لکھی ہوتی۔ تو لغات الحدیث سے میں یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ حدثن، اس کا معنی ہوتا ہے، اسے پڑھ کر معنی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے نئی بات نکالنا، بس، یعنی لغت کے اندر اس کا معنی صرف اتنا ہے، نئی بات نکالنا، حداثہ، نئی بات ہونا۔ آگے انہوں نے اس کے کئی اگزامپل جو ہیں وہ دیے کہ فواجت عندہ حداثن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو نئے تھے، پہلے کبھی وہ نہیں آئے تھے۔ اس طرح سے پھر احادیث کے اندر سے وہ علامہ ابن اسیر نے ان کی مثالیں دی۔ آگے وہ ابن اسیر کی، یہاں تک ابھی بات ہے ابن اسیر کی بات ہو رہی ہے ابھی، پہلے تو جو انہوں نے ابن اسیر کے بارے میں لکھا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابن اسیر کے اناسن حدیثتن اسنامہم حداث الاسنام صفحاء الاحلام، وہ پوری ایک حدیث ہے
اس کا انہوں نے ایک ٹکڑا دیا، چونکہ وہ معنی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ نئے ہوں گے، نو عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، حداث الاسنان، صفحاء الاحلام، نوجوان ہوں گے، نئے ہوں گے، کم عقل ہوں گے. واہ، کم عقل ہوں گے. پوری حدیث کا وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ کم عقل ہوں گے اور نئی نئی وہ باتیں کریں گے، ہر بات پر قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے اور آیت کے معنی کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. یہ ابن اسیر حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں، ان سے میں عرض کر رہا ہوں. اور لکھا وحید الزمان حیدرآبادی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. نوجوان ہوں گے اور بات بات پر قرآن کا ریفرنس دیں گے، اچھی باتیں کریں گے، قرآن کی آیتوں کو اپنی خواہش کے مطابق بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کچھ تفسیر جو انہوں نے کی ہے اس کا لحاظ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہم ڈائریکٹ